وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين۔ سورہ الحاقہ کی ان آیات پر درس چل رہا ہے مسلسل۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کے دلائل دے رہے ہیں اس صورت میں، اور بہت ساری صورتوں میں آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں بار بار کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کر آئے یہ گڑھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ جبریل اللہ کا کلام لے کے نبی کے پاس آئے ہیں، پھر نبی اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ویڈیو نہیں بنائے، ٹھیک ہے، ویڈیو تو نہیں بنا رہے، پھر صحیح ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں، تو بار بار اللہ دلائل کہ یہ گڑھا ہوا کلام نہیں ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ جب بھی عام روٹین سے ہٹ کے کوئی شخص بات کرتا ہے یا تو وہ شاعروں کا کلام ہوتا ہے یا روحانیت کے نام پہ جو ڈھونگ رچانے والے لوگ ہیں ان کا کلام ہوتا ہے، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی روحانی عامل کی آپ یوٹیوب پہ تقریر سنیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا بول کیا رہے گا، موکل حمزہ ٹوپی ڈرامے گھماتا رہے گا نا، تو آپ کہیں گے یہ بہت پہنچی ہوئی باتیں ہیں، بہت ہی عظیم لوگ ہیں۔ تو جو بھی جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، یا تو وہ روحانی عامل ہوں گے، روحانیت مذہب کے نام پہ منجن بیچ رہے ہوتے ہیں، کچھ ماوراء العقول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ شاعر ہوتے ہیں کہ ایک عام سی بات کو انہوں نے شعر کا جامہ پہنا کے بڑا اٹریکٹیو بنا دیا ہوتا ہے، بات سادہ سی ہوتی ہے لیکن اس کا ہم وزن کلام کر کے اس میں اٹریکشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو کاہن، نجومی، روحانی ڈرامے باز، ان کے جو کلام میں اٹریکشن ہوتی ہے یہ اس لیے کہ ایسی ٹرمز، ایسی اصطلاحات جو آپ کی سمجھ سے بالاتر، تو آپ کو ایک ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس وہ علوم ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، بہت ہی عظیم چیزیں ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شاعر کیا کر رہا ہوتا ہے، سادہ سی بات ہوگی لیکن اس کو شعر میں ڈھال کے ایسے پیش کرے گا کہ مزہ آ جائے گا کہ یار یہی بات ایسے انداز سے کہہ دی ہے اس نے کہ حدیث میں بھی آتا ہے ان من البیان لسحرا وان من الشعر لحکما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض شعروں میں بڑی حکمت ہوتی ہے اور بعض بیان بڑے جادوئی اثر کرتے ہیں۔ آپ کو لوگ کو آواز صاف آ رہی ہے؟ بالکل کوئی گونج تو نہیں رہی؟ نہیں آ رہی نا، صاف کلیئر آ رہی ہے۔ تو اب جو شاعر کا کلام ہے، پہلے اس نے مس کہا، پھر تک کہا، پھر بل کہا، اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے۔ دیکھو کیسے مزہ آیا نا۔ بعض دفعہ انسان یہ بتانا، چھوڑو پھر شاعری میں زیادہ نہیں جاتا میں، ہمارا ٹاپک رہ جاتا ہے۔ تو قرآن سمجھا رہا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھوٹے ہوتے معاذ اللہ، تو یہ جو انہوں نے الحمد سے لے کے والناس تک کلام پیش کیا، اس میں اٹریکشن تو تم مانتے ہو کہ بڑی اٹریکشن ہے، چھپ چھپ کے بھی کفار سنا کرتے تھے، اس میں اتنی اٹریکشن ہے کہ ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ شراب چھوڑ دو، پورے مدینہ نے شراب چھوڑ دی۔ یہ تو یونائٹڈ نیشن کے کسی لا میں ایسی اٹریکشن نہیں ہے، یونائٹڈ نیشن کوئی فیصلہ سنا دینا اس میں اتنی اٹریکشن نہیں ہے کہ اتنی مشکل چیز جو صدیوں سے پیتے آ رہے ہوں اور باڈی اس کی عادی ہو گئی ہو اور سب شراب کے مٹکے توڑ دیں۔ آج یونائٹڈ نیشن ایک لا پاس کر دے کہ کل سے شراب انلیگل ہے، کسی کا باپ بھی نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا جاؤ اڑے، یہی ہوگا نا؟ نہیں ہے بھائی۔ آج اعلان ہو جائے کہ زنا کیا ہے، امریکہ اعلان کر دے، بڑی بڑی طاقتیں اعلان کر دیں کہ بھائی یونائٹڈ نیشن سے ایک لا پاس ہو جائے کہ زنا اب کیا ہے، پوری دنیا میں اللیگل، کوئی زانی سے آپ توبہ کروا کے دکھا دو، کوئی بھی نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ چھپ چھپ کے کرنا شروع کر دیں گے اور 20 راستے نکال لیں گے۔ تو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، قرآن نازل ہوا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ زنا سے توبہ کر لی، اور ایسے ایسے قربانی کے واقعات ہیں، زنا سے کیسے کیسے اپنے آپ کو بچایا۔ تو عرب یہ تو مانتے تھے کہ اس کلام میں اٹریکشن بہت ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو اٹریکشن یا تو شاعری کی وجہ سے ہوتی ہے، یا کوئی نجومی کاہن ایسی چیز لا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا شاعری میں کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ آ رہا ہے، ذرا سی بات کا رائی کا پہاڑ بنا دینا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شاعر ہیں، کبھی انہوں نے شعر نہیں کہا، 40 سال تمہارے درمیان رہے، نہ انہوں نے زبان سے کبھی شعر کوئی ایجاد کیا ہو، کسی کا شعر پڑھ کے سنا دیا تو ایک الگ بات ہے،
اور پھر یہ قرآن بھی شاعری والا کلام نہیں ہے، اس کے قافیے ملتے تو ہیں لیکن وزن نہیں ملتے اس کے آپس میں. دیکھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آخر میں کلام میں میچنگ تو ہو رہی ہے لیکن شاعری والی میچنگ نہیں، اور اس کو شعر نہیں کہہ سکتے اس آیت کو ہم. تو قرآن کہہ رہی ہے یہ کلام بھی شعر نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق بھی نہیں ہے کہ آپ شاعر ہوں. یہاں سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا، ٹیکنیکل پوائنٹ نوٹ کر لیں اس کو. بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن اپر لیول کے لوگوں پہ وہ سوٹ نہیں کرتی. اس کی مثال ایسے ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی پرینکر بننا کیسا ہے، میں اپنا ایک پرینک کا چینل کھولنا چاہتا ہوں. جائز ہے، اگر جائز ہنسی مذاق ہے تو جائز ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یار جائز ہے مگر آپ پہ سوٹ، آپ کوئی دوسرا کوئی تعمیری کام، آپ ڈاکٹر ہو، آپ کوئی ہسپتال کھولو، سمجھتے ہو، آپ کوئی سائنٹسٹ ہو تو آپ پیسہ کمانے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو آپ پہ آپ کے اسٹینڈرڈ کا ہو. اسی طرح علماء کے لیے کوئی عالم ہو، مفتی ہو، وہ اگر پرینک کا یا کوئی مزاحیہ چینل کھول لے، جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے اسٹینڈرڈ سے نیچے کی چیزیں. تو ہر جائز کام ہر ایک کے کرنے کا نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کامیڈی، اب کامیڈی کبھی کبھار بیچ میں ہو جائے ٹھیک ہے، کامیڈین بننا یہ کیا ہے، یہ جو میچور لوگ ہیں نا ان پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ان کے یعنی اپنے بچوں کو آپ ایسی ٹریننگ کرو کہ کامیڈین بن جائیں وہ، تو بھائی بچوں کو تو آپ کوشش کرو کوئی ایسی چیز سکھاؤ بچوں کو جو زیادہ، ہر آدمی چاہتا ہے نا میرا بچہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے، یہی چاہتا ہے نا. تو بچے کا بھی پھر ایسی آپ اس کی ٹریننگ کرو، کوئی سائنٹسٹ بنے، کوئی فوج میں کوئی بڑا آفیسر بن جائے، کوئی عدلیہ میں کوئی بڑا پوسٹ پہ چلا جائے. تو ہر جائز کام ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتا. جائز ہے، کسی کا توہین بھی جائز نہیں، کوئی کامیڈین ہو یا پرینکر ہو تو توہین کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی طرح شعر و شاعری میں بہت زیادہ دلچسپی لینا، یہ پیغمبر کے لیے پیغمبر پر یہ چیز سوٹ نہیں کرتی قرآن کے مطابق، کیونکہ شاعروں کی طبیعت میں مبالغہ آرائی بہت ہوتی ہے، رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرنا. تو پیغمبر حقائق بیان کرتے ہیں، پیغمبروں کا کام کیا ہے، ایسے موٹیویشن کرنا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہی ہو. اس لیے پیغمبروں کے لیے اللہ نے شاعری کو پسند نہیں کیا. حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعروں کے کلام کو سنا ہے مگر خود شاعری نہیں کی ہے. شعر و شاعری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی کی ہے مگر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی شعر بھی کہتے تھے، پھر اللہ کی محبت میں بہت شاعری کرتے تھے حضرت. تو پھر حضرت نے اس میں زیادہ ٹائم گزارنا شروع کر دیا تو حضرت کو خواب آیا. ہمارے حضرت خود یہ واقعہ ہم نے 2-3 دفعہ سنا، کیونکہ بہت بڑے مفتی تھے، عالم تھے. تو حضرت کو خواب آیا، خواب میں یہ آیت بار بار پڑھی گئی، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سنائی اور وہ سکھائی اور وہ آپ کے لائق بھی نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں مجھے غالب گمان ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے تنبیہ، کہ آپ کو جو اللہ نے جس لیول کا علم دیا ہے، جو مسائل کی تحقیق کرنا، پھر لوگوں میں واز کہنا، تو یہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اس کے بعد سے حضرت نے چھوڑ دی. پھر شعر پڑھ کے سنایا تو کرتے تھے بیانات میں، خود شاعری نہیں کرتے تھے کہ اپنا ٹائم کیوں لگائیں بھائی ایسی چیز میں. ہم ایک شعر مارکیٹ میں لانے کے لیے نا شاعر کا بڑا خون پسینہ لگتا ہے. تو میں شاعروں کے خلاف نہیں ہوں، ہر ایک کا مینٹل لیول جو ہے، جو جس اسٹینڈرڈ کا آدمی ہے تو اس کو اسی اسٹینڈرڈ کا کام کرنا چاہیے. باقی میں تو خود چاہتا ہوں لوگوں میں شاعری کو پروموٹ کیا جائے تاکہ ہماری زبان کی حفاظت ہو، اردو محفوظ ہو ہماری، اور ان فضول چیزوں سے لوگ بچیں. خیر، تو قرآن کیا کہہ رہی ہے؟ یار آواز بہت گونج رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی آواز، پتہ نہیں کیا ہے ہمارے مائک کو، یار اس کو سیٹ کرو یار، گونج رہی ہے نا آواز، وہ مزہ نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کریم میں جو اٹریکشن ہے وہ نہ تو شاعری کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ کلام شعر نہیں ہے. کوئی بھی دنیا میں شاعر یہ نہیں کہے گا کہ یہ شعر و شاعری ہے، وزن ہی نہیں مل رہے آپس میں. اور دوسری بات یہ کہ یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. کاہن لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ بالکل ماوراء العقل، اوٹ پٹانگ قسم کی پھینک رہے ہوتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی شاعروں والی بات نہیں اور کاہنوں والی بات نہیں، اور آپ کی جو شخصیت ہے اس میں بھی شاعروں والے علامتیں نہیں ہیں اور کاہنوں والی علامتیں بھی اس میں نہیں.
شاعروں کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے عام طور پہ وہ لوگ چلتے جو خود سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے ہوتے، عام طور پہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون لوگ چل رہے ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، معاذ ابن جبل، سلمان فارسی، ابو ہریرہ، حضرت عائشہ. یہ نقش جو ہے نقش پا نہیں، یہ نقش جو ہے بھاگی بھی کو واپس لانے کا نقش ہے. یہ والا ہے جس کی بھاگ نہ رہی ہو اس کو بھگانے کے لیے. یہ نقش ہے گردے کی پتھری نکالنے کے لیے. یہ نقش ہے گمشدہ کو تلاش کرنے کے لیے. آپ جائیں نا عجیب سے دماغ کی دہی ہو جاتی ہے اور کسی چیز کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. یہ گنجے کے سر پہ بال نکالنے کے لیے، یہ ٹینشنیں حل کرنے کے لیے. تو ایک عجیب سے ان کی زندگی نہ سر نہ پاؤں. لیکن آپ قرآن کے کلام کو دیکھو یار، جو بات کرتا ہے نیچر کو اپیل کرتا ہے. اور آج تو قرآن زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. مجھے کسی نے بتایا، امریکہ سے آئے تھے وہ، انہوں نے کہا میں ایک گورے سے ملا وہاں، بڑا پڑھا لکھا گورا. اس گورے کا یہ تبصرہ تھا کہ دنیا جو ہے نا اس وقت، اس نے کمیونزم کو بھی دیکھ لیا اور عیسائیت اور یہودیت کو بھی دیکھ لیا. اب دنیا کے پاس اسلام کے علاوہ اس بربادی سے جس میں پوری دنیا پڑ چکی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بالآخر کیونکہ دیکھ لیا نا، یہ مادہ پرستی میں جب انہوں نے مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا ہے تو مذہب نکلنے کے بعد اخلاقیات کے سارے پیمانے چینج ہو گئے. زنا لیگل ہو گیا، پھر لڑکوں سے بدفعلی لیگل ہو گئی، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا لیگل ہو گیا، بچے روکنا لیگل ہو گیا. عورت کی مرضی میں 6 پیدا کروں، 2 پیدا کروں، پیدا ہی نہ کروں، یہ میرا ذاتی حق ہے. حالانکہ یہ ذاتی ہے نہیں. وجہ اس کی یہ کہ ہمارے ماں باپ اگر ہمیں روک لیتے، ہمیں دنیا میں نعمت ملتی کہ اب زندگی کی. تو قرآن نے، اسلام نے ہمیں نسل روکنے سے منع کیا کہ جیسے آپ پیدا ہوئے ہو، آپ کے لیے کسی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، آپ کے ماں باپ نے، آپ کے پیرنٹس نے، تو اگلی نسل کے لیے آپ کو بھی تکلیفیں اٹھانی ہیں. جیسے جانور جو ہے نا، یہ مجبور ہیں بچے پیدا کرنے پر، ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا کہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ آٹومیٹیکلی ہے. تو انسان کو بھی اسلام نے کیا کیا ہے؟ مجبور کیا ہے کہ نسل کی گروتھ یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے. یہ کس کے ہاتھ میں؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ یہ خدا سے پوچھا جائے گا. تو نسلیں انہوں نے روکنا شروع کر دی مذہب کو جب نکالا. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جو تباہی بربادی. اب آپ دیکھو خودکشیوں کا ریشو وہاں تھا نا، اب ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے کیونکہ مادہ پرستی پھیل رہی ہے نا. میں آپ کو ایک ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا، اس سے بات سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جس نے خودکشی کی. ہمارے ایک دوست، ان کا بیٹا بے روزگار تھا، تو بے روزگاری میں اس نے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا تھا وہ. اب اس کے والدین پریشان یار، اتنی ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں. تو والد صاحب میرے پاس آئے، میری بھی چونکہ ان کے والد سے بہت اچھی گپ شپ ہے، دوستی ہے، میں ان کی پریشانی سمجھ سکتا تھا کہ 23-24 سال کا لڑکا اگر خودکشی کرتا ہے تو باپ پہ، ماں باپ پہ کیا گزرے گی. میں نے ان کو بلا کے پوچھا، یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا، اس میں بہت سارے سبق ہیں، آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا چاہو یا نہ چاہو. ٹینشن سے بچنے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. اور یہ یوٹیوبرز کو سننا چھوڑ دو، موٹیویشنل اسپیکرز کو. خدا کی قسم ان کے پاس آپ لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. آپ کے مسائل کا حل صرف اسلام کے پاس ہے. اس کے علاوہ جو بولتا ہے میرے پاس مسائل کا حل ہے، جھوٹ بول رہا ہے. وہ حل ہوتا تو یہ دنیا سے خودکشیاں کو روک لینا. یہ کیوں نہیں روک پا رہے؟ ادھر صحابہ کے دور میں بے روزگاری کا یہ عالم کہ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں کہ کھلائیں گے کہاں سے، اور قرآن کہہ رہا ہے پیدا کرو میں کھلاؤں گا. تو پیدا کرنا شروع کر دیا، جبکہ کھانے کو اس وقت بھی کچھ نہیں ہے. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، پہلے میں یہ خودکشی کا واقعہ سنا دوں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کیونکہ اسلام کو جب سے فالو کرنا شروع کیا تو ان کی سوچ کیسی بدلی، اور آج مادہ پرستی جو ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے کیسے تباہ ہو رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کیا ہوا ان بیچاروں کے، وہ جو بیٹا تھا وہ 23-24 سال کا لڑکا، ابھی یہ 1.5-2 ہفتے پرانی بات ہے. میں نے شاید رمضان میں دعا بھی کروائی تھی آخری عشرے میں ان کے والدین کے لیے. بے روزگاری نا، تو وہ والد مجھ سے ملنے کے لیے آیا. میرے دوست میں جانتا ہوں، وہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے ماشاءاللہ ان کے والد. بیٹا چونکہ بے روزگار ہے لہذا بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا بے روزگاری میں اس کو کھانے کو نہیں مل رہا؟ انہوں نے بتایا کہ صبح سحری کر کے وہ لیٹا ہے اور زہر پی کے، یا کس طریقے سے، اب میں وہ نہیں بتاؤں گا، یا کوئی جا کے کہ اچھا یار اس طرح بھی ہوتا ہے. اب لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہائے بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، ہائے خودکشیاں ہو رہی ہیں، ہائے یہ ہو رہا ہے. ابے بھائی بے روزگاری بڑھ گئی ہے، تو سحری کھا کے گیا ہے نا، اس کا مطلب کھانے کو مل رہا ہے. شام کو افطاری بھی کی ہے، روزے بھی چل رہے ہیں. تو یہ جو روزے چل رہے ہیں یہ رسمی ہیں، یہ اس کا مطلب دین اندر داخل نہیں ہوا ہے. وہ روزہ بھی اس کو خودکشی سے نہیں روک رہا ہے، روزے کی حالت میں خودکشی ہو رہی ہے.
کیوں ٹینشن ڈپریشن کہ میرا فیوچر مجھے تاریک نظر آ رہا ہے, میں 24 سال کا ہو گیا, ادھر کاروبار میں پیسہ لگایا وہ بھی ڈوب گیا. اس نے بہت ساری جگہوں پہ ابا سے پیسہ لیا, محلے والوں سے پیسہ لے کے, قرضے لے کے جگہوں پہ انویسٹ کیا, لیکن کوئی آؤٹ پٹ اس کا نہیں نکلا. اور وہ اس کی شاہد انور کی تقریریں بھی سنی ہوں گی, اس نے جو ہے وہ غریب آدمی بی سے بغیرت ہوتا ہے, اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے. اس نے تو بیچارے نے اسٹرگل ہر طرح سے کر کے دیکھ لی. اس کے والد نے مجھے بتایا 4-5 سال سے نا وہ پیسے کی تلاش میں تھا کہ میں اپنا کوئی بزنس کروں. باپ سے بھی پیسہ لیا انویسٹمنٹ کے لیے, لوگوں سے بھی لیا, بیرون ملک گیا, بحرین گیا, 20 طریقے استعمال کر لیے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھولوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا. لیکن یوٹیوبرز کو جو لوگ سنتے ہیں ان کے حالات دیکھ رہے ہو آپ, پیسہ ہی سب کچھ ہے. ساری دنیا میں یہی سکھایا جا رہا ہے بھائی, جب خدا کو ڈکشنری سے نکالو گے تو آپ کا خدا کیا ہے, پھر دولت ہے, پھر پیسہ آپ کا خدا ہے. تو پیسے کو خدا بنا لیا, پیسہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. پھر ظاہر ہے ماں باپ کی طرف سے بھی تانے ملتے ہیں کہ یار تو 24 سال کا ہو گیا, تو نے ہمیں لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا, کر کچھ دے گا نہیں رہا ہے, کوئی رزلٹ نکل نہیں رہا ہے. وہ تانے الگ, محلے والوں کے الگ, اور پھر یہ شاہد انور جیسے لوگوں کو بھی سنا ہوگا, بی سے بغیرت وغیرہ. رزلٹ کیا نکلا ہے, صبح سحری کھا کے سویا تو اسٹیٹس پہ نا, واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لڑکوں نے بتایا کہ اس نے اپنی موت کی, یعنی مرنے کا جو وقت تھا نا, یا کوئی کھا رہا ہوگا اس وقت کی وہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں اس نے. تو جا کے دیکھو تو وہ بیچاروں نے جا کے جب کھڑکی توڑ کے اندر گئے تو مرا ہوا پڑا ہوا تھا. باپ کا حال کیا ہوا, میں نے تو اس کے ابا کو بلایا, میں نے کہا بالکل اس میں آپ کا کوئی قصور, کیونکہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہمارا قصور ہے, ہم نے اس کو تانے زیادہ دے دیے تھے. میں نے کہا بھائی جتنے بھی تانے دیے ہوں, بھاگ جاتا گھر سے, فون کر دیتا جی میں اس وقت آؤں گا جب مجھے تانے نہیں ملیں گے. کچھ بھی 20 راستے ہیں, اتنی سی ٹینشن برداشت نہیں ہوتی یار کہ تم خودکشی کی طرف جا رہے ہو. خدا تھوڑی چھوڑے گا. لوگ ترس کھا رہے ہیں, ہائے بے روزگاری میں مر گیا. میں نے کہا ترس مت کھاؤ, ترس اس پہ کھایا جاتا ہے جس پہ اللہ ترس کھائے. جب اللہ ترس نہیں کھا رہا تو ہمیں بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہے تو نے دنیا کی اس مردار کی محبت کو تو نے دل میں گھسایا کیوں. محبوبہ چھنتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے نا, تو محبوبہ چھنی ہے, پیسہ نہیں ہے, اس کی ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو مچھر کے پر کے برابر میری نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. اس دنیا کی مسافر خانہ ہے, ان بنگلوں کی, ان گاڑیوں کی, ان عزتوں کی, ان شہرتوں کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پہ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اتنے درہم میں اس کو خریدے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی فری میں بھی نہیں لے گا, بدبودار مردار. آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے جس کے پیچھے جانے دے رہے ہیں لوگ. کیا یہ نہیں پتا تھا کہ یار یہ مسافر خانہ ہے اور آپ کو کھانا پینا تو مل رہا ہے نا, شیلٹر تو ملا ہوا ہے گھر میں, بڑے آرام سے جا کے کیا ہو جاتی ہیں ساری زندگی کے لیے ماں باپ کو ایک عذاب میں ڈال دیا. وہ ایک الگ ڈپریشن میں آ رہے ہیں کہ یار ہماری وجہ سے ہم نے تانا دیا تھا. ماں باپ کو بھی چاہیے تانے نہ دیا کریں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. بیٹا کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے کوئی بات نہیں, جب تک ہم بیٹا کھلا سکتے ہیں کھلائیں گے, جب تجھے مل جائے تو کر لینا. سالے بچے پالتے ہی اس لیے, پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ نوٹ چھاپ کے دے گا ہمیں. ابے یہ فیملی پلاننگ والوں کے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا, خدا کی قسم کہاں گئے ہیں. میں جو اس کے خلاف اتنا بولتا ہوں نا, مجھے فیملی پلاننگ والوں سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے کہ میرا قرضہ لے کے مجھ سے قرضہ لے کے پی گئے. یہ جو نسل روکنے کا جو فلسفہ ہے نا, اس کو سمجھو. جب 2 بچے ہی اچھے کیا نعرہ لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, 2 اچھا کھائیں گے ان پہ انویسٹمنٹ کم ہوگی, لہذا انویسٹمنٹ کم ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے زیادہ ہے. تو جب بچے زیادہ ہو گئے, ان کے تو زیادہ بچے بھی نہیں ہیں بیچاروں کے, جب بچے زیادہ ہو گئے یا یہ کہ وہ کما کے نہیں دے رہا, تو ماں باپ کا تو بچوں پیدا کرنے سے جو مقصد تھا وہ کیا ہو گیا, فوت. تو وہ بچہ عذاب بن جاتا ہے ان کے لیے. میں نے اپنے بہنوئی کا واقعہ سنایا نا, یہ جو رافع واسے 2 بچے آتے ہیں یہاں پہ, فیل ہو گیا امتحان میں, ایک میٹرک میں فیل ہو گیا, پتہ نہیں انٹر میں فیل ہو گیا, یہ نمبر کم آ گئے. اب جب بچے کے نمبر کم آتے ہیں نا, وہ ابا اماں کو بتاتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے, کیونکہ 2 کمبختوں نے پیدا کیے تھے یہ سوچ کے کہ ان کو پڑھا لکھا کے کیا کریں گے, ہم عظیم انسان بنائیں گے. 2 کا رسک لیا انہوں نے, اس پہ بھی خوش نہیں ہوتے. رسک کیا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. انگریز تو اب یہ ٹرائی بھی نہیں کر رہا. سمجھتے ہو نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دو یار, میں چھوڑ دیتا ہوں یہ باتیں. میں تو وہ باتیں کروں گا نا جو میری کھوپڑی میں آ رہی ہیں. تو میں یہ جو فیملی پلاننگ کے خلاف اتنا بولتا ہوں میرے بھائی, یہ صرف نسل بڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. آپ کو کنجوس بنایا جا رہا ہے, آپ کو دنیا پرست بنایا جا رہا ہے. آپ کو کہا 2 ہوں لیکن تربیت یافتہ, اور تربیت یافتہ کا مطلب اچھے اخلاق نہیں. تربیت یافتہ کا مطلب سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں پڑھے گا اور 18واں 20 22 گریڈ کا آفیسر بنے گا, پھر نوٹ چھاپے گا,
جو نوٹ چھاپے گا تو یہ تربیت یافتہ، اور جو ٹماٹر کا تھیلا لگائے گا وہ غریب ہے، وہ بے غیرت بھی ہے، اور وہ ناکام انسان ہے. جبکہ ہم جو آپ کو سوچ دے رہے ہیں، او بھائی رکشا چلائے، ٹماٹر بیچے یا کچھ بھی نہ کرے. فاقوں میں ٹائم، ہمارے نبی نے 40 دن فاقے کیے ہیں بھائی، سب سے کامیاب انسان تھے. یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار ہی نہیں ہے کہ تمہاری توند بھری ہوئی ہے کہ تم